وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ کا امتی روزانہ آپ پر 10 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کو حوض کوثر سے جام پلاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وبارک وسلم۔ بنی اسرائیل قوم کو جب یہ بتایا گیا کہ تم بوڑھی اور زیادہ چھوٹے بچڑی نہ ہو، جوان گائے ہو، اس کو ذبح کرو، تو پھر بھی وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرنا کہ وہ ہمیں خوب واضح بیان فرمائے کہ ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ کوئی بھی گائے جانور کر لیتے جو نوجوان ہوتی وہ رنگ پوچھنے لگے کہ رنگ کیسا ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا نیت بدرا بہانہ بسیار، کہ اگر انسان کی نیت خراب ہو جائے نا تو پھر انسان بہانے تلاش کرتا ہے کہ کس طریقے سے نہ ہی کرنی پڑے، ٹال مٹولا ہو جائے۔ تو کہنے لگے اس کا رنگ کیا ہے؟ تو اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو رنگ کے بارے میں بتا دیا۔ فرمایا قال انہ یقول انہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے بقرۃ صفراء فاقع لونھا، کہ اس گائے کا رنگ زرد ہونا چاہیے، زرد، اور فاقع لونھا، اس کا رنگ گہرا زرد ہو۔ ایک ہوتا ہے زرد تھوڑا، ایک ہوتا ہے گہرا زرد اس کا رنگ ہو۔ تسر الناظرین، جو دیکھنے والے کو خوش کرے۔ اصل میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا نیک، اس نیک آدمی کو جب موت کا وقت قریب آیا نا تو اس کے پاس ایک بچڑی تھی اور ایک اس کا بیٹا تھا چھوٹا سا۔ تو اس نے اپنی وہ بچڑی لے گائے کی، جا کر جنگل میں اس نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ الہی میرا بیٹا چھوٹا ہے، یہ میں امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اس کو میری امانت پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر اس نے بچڑی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وہ فوت ہو۔ اور اب ادھر گائے جو بچڑی تھی وہ جنگل میں وہ پروان چڑھتی رہی، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ معاملہ پیش آ گیا۔ اب قوم جیسے رب کائنات وحدہ لا شریک کسی کی دستگیری فرمانا چاہے تو جیسے جیسے وہ قوم پوچھتے گئے نا، ان پر قیود لگتی گئیں، جب قیدیں لگتی گئیں تو بالآخر رب کائنات اللہ ذو الجلال وحدہ لا شریک کی طرف سے اس لڑکے کی دستگیری بھی ہونی تھی۔ اب ادھر وہ جوان ہے، تو ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرے باپ نے اس طرح ایک بچڑی اللہ کے سپرد کی تھی، جاؤ جنگل میں آواز دو یا الہی مجھے میری امانت واپس فرما دے۔ اور ہاں یہ بات یاد رکھنا، رستے میں اگر تمہیں کوئی ملے تو بچڑی بیچنے کے لیے اگر کہے تو
بیچنی ضرور ہے لیکن مجھ سے مشورہ کر لینا کہ کتنے کی بیچنی ہے۔ اب اس نے جا کر جنگل میں اس طرح آواز دی کہ یا الہی مجھے میرے باپ کی جو امانت ہے وہ واپس کی جائے۔ اب وہ گائے اس کے پاس آ کر وہ کھڑی ہوگی، اس نے گائے کو پکڑا، لا رہا ہے کہ رستے میں ایک آدمی ملا، کہنے لگا گائے بیچنی؟ بڑی خوبصورت ہے۔ ہاں بیچنی، تجھے ایک اشرفی دیتا ہوں، ٹھیک ہے ایک اشرفی میں بیچ دیتا ہوں، لیکن میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا والدہ سے نہ پوچھ، دو لے لے، دے دے، نہیں، تین لے لے، نہیں، تو جب والدہ سے پوچھا، تین اشرفی دیتا ہوں۔ جب والدہ سے پوچھ کر واپس آیا تو اس نے گائے خریدنے والے نے کہا کہ پوچھا ہے؟ جی پوچھا ہے۔ میں نے کہا آپ جو اس کی قیمت کیا ہے وہ مجھے زیادہ معلوم ہوتی ہے، آپ اس طرح کریں کہ 4 اشرفی لے لیں۔ اچھا تو نے اب 4 اشرفی کہا، پہلے تو 3 کہتا تھا، اب 4، اب میں اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں والدہ سے نہ پوچھ، لے لے 4 اشرفی، میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا، میری والدہ نے حکم دیا ہے، میرے حکم کے بغیر نہیں بیچنی، لہٰذا میں اپنی والدہ کے کہنے پر چلوں گا۔ اب وہ واپس دوبارہ اپنی والدہ کے پاس آیا تو والدہ نے کہا بیٹا معلوم ہوتا ہے کوئی آنے والا کوئی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، تو اب تو جا کر اس سے یہ پوچھ کہ اللہ کے بندے تو ہمیں یہ بتا کہ ہم اس گائے کو کتنی کا فروخت کریں۔ جب جا کر بیٹے نے یہ کہا نا تو اس بیٹے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری آزمائش لی تھی کہ تو اپنے والدین کا اپنی والدہ کا فرما بردار نکلا ہے کہ جیسے تیری والدہ نے کہا تو ذرا بھی نہیں اور اس کے فرمان سے ہٹا، تو اب یہ اللہ کا تجھ پر انعام ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ضرورت ڈال دی ہے اس گائے کی، اور جو وہ نشانیاں پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ سوائے اس گائے کے اور کسی کی نشانی نہیں ہے، کسی کے پاس یہ نشانی، کسی گائے کی یہ نشانی نہیں ہے، ساری نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ جب وہ تلاش کرتے تمہارے پاس پہنچے نا بنی اسرائیل، تو اس کو تم نے کہنا کہ اس کے چمڑے کو سونے چاندی سے بھر دو، یہ اس کی قیمت ہے۔ تو وہ لڑکے نے گائے پکڑی اور گھر لے آیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ سارے علامات پوچھتے آئے۔ تو دیکھیے جو اللہ تعالیٰ جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کیسے نوازشات فرماتا ہے کہ اس کو پل بھر میں فقیر سے امیر فرما دیتا ہے۔ رنگ ضرور لاتی ہے محنت، خدمت جو ہے والدین کی وہ ضرور رنگ لاتی ہے، چاہے تھوڑا سا دیر ہی کیوں نہ ہو لیکن رنگ ضرور لگتا ہے۔ ادھر قوم انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ رنگ بتائیے، اب رنگ بتایا گیا کہ گہرا درد ہو جو دیکھنے والے خوش کرے۔ یہ رنگوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، جو زرد رنگ ہوتا ہے نا اس میں بہت تاثیر ہوتی ہے، خاص کر جب آپ کو کبھی سر میں درد ہو نا تو آپ زرد رنگ کی طرف دیکھیے، خاص کر جو گہرا زرد ہو تو آپ کے سر کے درد اتر جائے گی۔ جو گہرا زرد ہے نا وہ تقریباً اس کلر کا پڑ جاتا ہے، جو میاں صاحب نے جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا جو تصویر لگی نا اس کی جو زرد رنگ ہے، جی مجھے کھجور کے نیچے زمین کو جی اور وہ بھی گہرے زرد میں آ جاتے تقریباً، وہ جو کرسی پڑی ہوئی ہے یہ لال نہ ہو گہرا زرد ہو، تو اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے کہ سر کی جو درد ہے وہ اتر جاتی ہے۔ دیکھو نا یہ تاثیر ہوتی ہے رنگوں کی، رنگوں کی حکومت ہوتی ہے، اس لیے جو جس کو آپریشن کرتے ہیں اس کو سبز پٹی باندھتے ہیں آنکھوں کی، یا جو کبھی آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھ لیجئے کہ جو مختلف امراض کے لیے شعاعیں لگتی ہیں ان شعاؤں کی رنگت بھی مختلف ہوتی ہے، ہر بیماری کے لیے الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے انسان کے سر پہ بال سیاہ کیوں اگائے ہیں؟ اس میں بڑی تاثیر ہے۔ آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے؟ اس میں تاثیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے سورج کی گرمی ہے، اگر آسمان کا رنگ نیلا نہ ہو تو بندہ آدمی جو ہے ویسے ابل جائے، کیونکہ نیلے رنگ میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، سیاہ رنگ جو ہے وہ گرمی زیادہ جذب کرتا ہے، تو اس لحاظ سے جو زرد رنگ ہے اس کی اللہ تعالی نے نشاندہی فرمائی۔ اب قوم نے پھر آگے صرف اسی پہ بس نہیں کی، آگے انہوں نے اور سوال کر دیا، انشاءاللہ سوال کا جواب کل بھی ملے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ وہ کون سی نماز ہے؟ نمازی ہیں کہ جن کے لیے نہ ہی اذان ہے اور نہ ہی تکبیر اقامت ہے، تو وہ نمازیں ہیں نماز عید الفطر کی، عید الاضحیٰ اور نماز جنازہ۔ یہ نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہیں، لیکن ان کے لیے نہ ہی اذان ہے اور نہ ہی تکبیر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی